یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں، غیر مشروط ہیں، جبکہ اولو الامر کی اطاعت یہ مشروط ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر نہیں جاتی تو وہاں پر ان کی اطاعت کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، اسی لیے تنازع کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کی طرف لوٹاؤ۔ یہ تنازع کو ختم کرنے کا سب سے بہترین اصول ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول، دین کے یہی دو اصل ہیں۔ دین کے دو اصل کتنے ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو اصل ہیں۔ اس پر میرے بھائیوں فرقہ ناجیہ کے منہج کی بنیاد قائم ہے۔ فرقہ ناجیہ کے منہج کی دوسری مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کو عقل و رائے پر، قیاس پر مقدم کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا یہ ہے کہ جب کوئی دینی معاملہ ہو تو ابھی اللہ اور رسول کا فیصلہ نہیں آیا، ہم اپنی طرف سے فیصلہ کر ڈالیں، یہ ہو گیا اللہ اور رسول سے آپ آگے بڑھ گئے۔ دینی جب معاملہ ہے تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا، پھر اگر ہماری عقل اسے قبول کرے نہ کرے، ہماری سوجھ بوجھ اس میں آئے نہ آئے، ہم کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں ایمان والوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے، یا جو فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ فرشتے کسی معاملے میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے آگے نہیں بڑھتے، اور ایمان والوں کو بھی کہا گیا اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب آپ غور کریں تو فرشتوں کی بات اللہ کی بات کے تابع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتا ہے تبھی فرشتہ کہتا ہے، اور فرشتوں کا عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ حکم دیتا ہے تو فرشتے عمل کرتے ہیں۔ فرشتے نہ بات بولنے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں بڑھ کر کے، اور نہ کوئی عمل اپنی طرف سے بڑھ کر کہتے ہیں، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں وہ بات کہنے کے لیے نہ کہا جائے یا ان وہ پر عمل کرنے کے لیے نہ کہا جائے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیوں، شرعی معاملے میں ایک مسلمان کا بھی معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بات بولے تو اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو کے بولے، اور کوئی عمل کرے تو اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو کے عمل کرے۔ وہ اپنی طرف سے نہ کوئی بات کہے اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی عمل کرے، اس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ و تابعین کا یہی طریقہ تھا، سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا۔ دین کی جب وہ کوئی بات جانتے تھے تو وہ ڈھونڈتے تھے کہ قال اللہ کیا ہے، قال الرسول کیا ہے۔ یہی اصل سنت ہے، یہی طریقہ اہل سنت ہے، یہی اصل سنت ہے اور یہی طریقہ اہل سنت ہے کہ ہم کو ہر مسئلے میں ڈھونڈنا چاہیے قال اللہ قال الرسول، اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ میرے بھائیوں، فرقہ ناجیہ کے منہج کی تیسری مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کی کسی بات کو کبھی رد نہیں کرتے، خواہ وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں نہ تحریف کرتے ہیں، نہ اس کی بیجا تعویل کرتے ہیں، بلکہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رکھتا۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ چنانچہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کا یہ متفق علیہ اصول تھا، اس میں ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی رائے، کسی کا قیاس، کسی کا وجد، کسی کا ذوق، کسی کی حکمت، کسی کی سیاست، کسی کا فکر و فلسفہ، کسی طرح کے حکایات اور قصے، کسی طرح کے منامات اور خواب، اور کسی طرح کے معقولات، یہ اس کے ذریعے سے کتاب و سنت کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔
کتاب و سنت ہے تو وہ سب سے آگے ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے چھوڑ دی جائیں گی۔ میرے بھائیو، یہی اہل سنت کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے جو کچھ ثابت ہو جائے اسے فوراً قبول کرتے ہیں، کسی حالت میں اسے رد نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف میرے بھائی جو اہل بدعت ہوتے ہیں، اہل سنت یہ نجات یافتہ ہے اور اہل بدعت یہ غیر نجات یافتہ ہے۔ تو اہل بدعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی ایک رائے بنا لیتے ہیں، اپنا ایک فکر بنا لیتے، اپنا ایک طریقہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی دلیل ڈھونڈنے چلتے ہیں کتاب و سنت میں۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ کتاب و سنت پہلے تلاش کرو اس پر عمل کرو، بلکہ وہ اپنی رائے تلاش کر کے اگر کتاب و سنت اس کے موافق ہے تو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر مخالف ہے تو پھر کسی طرح سے تعویل کر کے، تحریف کر کے، شبہ پیدا کر کے اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت کتاب و سنت سے پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا طریقہ بناتے ہیں۔ برادران اسلام، فرقہ ناجیہ کے منہج کی چوتھی مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور فتاوے تلاش کرتے ہیں، بعد والوں کے فتاووں پر ان کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی رہنمائی کی ہے، آپ کی یہی وصیت ہے۔ آپ نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی یرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم لوگ میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسے مضبوطی سے تھام لو، اسے اپنے دانتوں سے مضبوط جکڑ لو۔ یہ مسند احمد کی، سنن نبی داؤد کی، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کا اسوہ اپنانا چاہتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوہ اپنائے، کیونکہ وہ لوگ اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل تھے، سب سے زیادہ گہرا علم رکھتے تھے، سب سے زیادہ کم تکلف والے تھے، سب سے زیادہ راہ راست پر تھے، سب سے بہتر حال والے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے اور آپ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا تھا۔ اس لیے صحابہ کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، کیونکہ صحابہ صراط مستقیم کے راہی تھے، صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے۔ میرے بھائیو، فرقہ ناجیہ کے منہج کی پانچویں مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ عقیدہ کے ایسے مسائل اور غیبی امور کے ایسے مسائل کے پیچھے نہیں پڑتے جو انسانی عقل کی رسائی سے باہر ہیں، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تسلیم و رضا اور ایمان و ایقان کی روش اپناتے ہیں، کیونکہ اللہ